السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ معزز اسلامی بھائیوں، کل آپ کے سامنے 13 اور 14 ان دو پاروں کے بارے میں مختلف باتیں آئی تھی۔ آج انشاءاللہ 15 اور 16، جبکہ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ کہف کا کچھ حصہ اور پارہ نمبر 16 مکمل تلاوت کی جائے گی۔ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے۔ مکی دور کے آخری ایام میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے اور پھر وہاں سے 7 آسمان، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھیں، اللہ سے گفتگو کی، اپنے آنکھوں سے دیکھا، جسمانی طور پر گئے تھے، ایسا نہیں کہ خواب میں گئے، ایسا نہیں کہ صرف جسم باقی تھی روح وہاں تھی، نہیں، جسم کے ساتھ روح کے ساتھ براق ایک جانور تھا، اس میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک رات میں یہ پورا سفر ہوا تھا۔ اللہ نے وہی ذکر کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا، جس کے اطراف ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ تو یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا تو بہت سے لوگ نہیں مانے، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ تو سبحان اللہ، ایسے موقع پر ابوبکر صدیق نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میری عقل مانے نہ مانے میں اسے بلیو کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تبھی سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا، تصدیق کرنے والا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بہرحال یہ ہمارا ایمان ہے کہ معراج کا سفر ہوا تھا، اور اسی سفر میں نماز ایک بہت قیمتی تحفہ اللہ نے دیا تھا۔ 50 وقت کی نماز فرض کیا تھا، آخر کمی ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی، اور اعلان کیا گیا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، 50 وقت کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دی گئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنی اسرائیل کا نام، اس سورت کا نام بنی اسرائیل کیوں رکھا گیا؟ اس میں اللہ نے شروع میں ذکر کیا کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے۔ تو بڑے فسادی تھے یہ لوگ، پہلے ہی سے فسادی۔ تو اس وقت اللہ نے ان پر 2 موقع ایسا آیا، بڑے بڑے دشمنوں کو مسلط کیا، زبردست وار کیا گیا ان کے اوپر، بہت لاکھوں یہودی قتل کیے گئے۔ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ ان پر ذلت اور لعنت کی گئی۔ غالباً جس کا نام ٹیٹس بادشاہ ہے، اس نے بھی حملہ کیا تھا۔ ایسے بہت سے ان پر حملے ہوئے۔ ہٹلر بھی ابھی قریب میں بہت اس پر ظلم کیا یہودیوں پر، لاکھوں یہودیوں کو اس نے مارا تھا، زندہ جلایا تھا، اور چند لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا ہٹلر نے، یہ کہتے ہوئے کہ میں ان چند لوگوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں کیوں انہیں مارا۔ دنیا والوں نے ہٹلر کو تانا دیا تھا، کتنا بڑا ظالم، اس نے اتنے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، زندہ جلا، یہ کیا وہ کیا۔ تو اس نے پبلک کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں چند یہودیوں کو زندہ رکھ رہا ہوں، مستقبل میں معلوم ہو جائے گا تمہیں میں انہیں کیوں مارا تھا۔ یہ چند لوگ جو بچے تھے، اس کے بعد آگے چل کر بڑی شرارت مچائیں، اور فلسطین پر آج بھی قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ جو عرب وار ہوا تھا 1960 کے بعد، اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہسٹری جانتی ہے کہ آخرکار مسجد اقصی پر قبضہ جمایا گیا، فلسطین پر آج بھی قابض ہو کر بیٹھے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے بھی
زبردست حملے ہوئے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والوں پر، فلسطینیوں پر. ہر رمضان کو بڑے بڑے ظلم ڈھاتے یہودی خبیث لوگ. تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کر دیا، قیامت تک کے ذلیل ہو گیا. لاکھوں کروڑ کی شکل میں لوگ ہلاک ہو گئے. اب بہت کم تعداد میں آج بھی یہودی بہت کم تعداد میں ہیں. بہرحال یہ لوگ قیامت تک بھی رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا فتنہ ہوگا. جب دجال آئے گا تو پورے یہودی دجال کے ساتھ ہو جائیں گے. حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ مقام لد ایک جگہ ہے، اس جگہ پر باقاعدہ دجال مارا جائے گا. امام مہدی کا دور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج یہ سب ساری تفسیرات حدیث میں موجود ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں والدین کی اطاعت اور رب العالمین کی بندگی کا حکم دیا کہ شرک نہ کرو، والدین کی اطاعت کرو، اس لیے کہ والدین کی احسانات بہت زیادہ ہیں. دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. کیسے کیسے رحم کیا انہوں نے، سبحان اللہ. ماں کی بات کہو یا باپ کی بات کہو، یہ دونوں جو نا انسان کے زندگی میں بہت تسلی کے سامان ہیں. ماں کی قربانی سناتے جائیں گے، ختم نہیں ہوگی. 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر، تکلیفیں اٹھا کر، نیندوں کو قربان کر کے، بھوک پیاس کو مٹا کر، اپنے بچوں کی خاطر نیندیں چھوڑی، بھوک پیاس بھوکی رہی، بچوں کو کھلاتی رہی. چلنا سکھایا، جینے کا طریقہ سکھایا، ادب و احترام سکھایا. زندگی میں کسی کا محتاج نہ بنے بچہ، یہی فکر میں پوری زندگی گزارتی ہے ماں. باپ کی پوری زندگی گھر سے باہر گزرتی ہے. کوئی گلف میں جاتا ہے، 25 سال گزار کے آتا ہے، اسے کیا ضرورت تھی جانے کی؟ بچوں کی خوشی کی خاطر. کوئی صبح سے شام تک سال میں 360 دن میں یوں سمجھو کہ 320 دن بھی مشکل سے 30-40 دن ہی گھر میں رہا ہوگا، ورنہ تو پوری باہر زندگی گزار دیتا ہے. بچوں کی خاطر لوگوں کے سامنے گالیاں سنتا ہے، بچوں کی خاطر اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیتا ہے. کوئی کولی کا کام کرتا ہے بچوں کو کھلانے کی خاطر، کوئی بستی کو چھوڑ دیتا ہے بچوں کو کھلانے کی خاطر. یہ والدین کے کتنی بار آپ نے سنے ہوں گے. واللہ اسی لیے ان کے بارے میں ہمیں بار بار سوچنا چاہیے. اور اسی اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی بندگی کے بعد والدین کا ذکر کیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کیا تھا. تو یہ تو روشن چراغ ہیں گھر میں. اگر یہ چراغ بجھ جاتا ہے تو گھر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جس گھر میں اگر بوڑھی ماں بھی ہو، بوڑھا باپ بھی ہو، ان کی موجودگی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بھلے سے وہ بستر میں بھی پڑے ہوں، بیمار بھی کیوں نہ ہو، 90-100 سال کے عمر کو پہنچ گئے ہو، ان کا رہنا خاندان کے لیے ایک ہمت ہے، ایک خوشی ہے، ایک سکون ہے. ورنہ تو زندگی میں ایسا دور بھی آتا ہے جب آدمی خوب کماتا ہے، خوب دولت، پراپرٹی، جائیداد، گاڑیاں، بزنس، گھر، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں. سوچتا ہے کاش کہ ہمارے ابا زندہ ہوتے، یہ سب دیکھ لیتے. اس کی خوشی مکمل نہیں ہوتی، سوچتا ہے کاش کہ ماں زندہ ہوتی تو یہ سب چیزیں دیکھ لیتی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بہت سارے حقوق بار بار بتائے ہیں. تو زندگی میں کبھی بھی فراموش نہ کرو ان 2 ہستیوں کو. ہیں تو خدمت کرو، نہیں تو ان کے حق میں دعا کرو، ہمیشہ دعا کرو ان کی مغفرت کے لیے اور ان کی معافی کے لیے. اللہ سے مانگو ان کے لیے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل فرما. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ نے دعا سکھائی. اس کے بعد مختلف نصیحتیں کی. اپنی اولاد کو قتل مت کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو نہ قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، جو تمہیں انفارمیشن نہیں ہے، نالج نہیں، اس کے بارے میں تم مت کہو. قیامت دن تم پوچھے جاؤ گے، تمہارے کان آنکھ سے سب سوال کیا جائے گا. یہ سب چیزیں اللہ نے اس میں نصیحت کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بتایا کہ قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے، ظالموں کے لیے یہ نقصان ہی نقصان ہے. یہ بھی اللہ نے قرآن کی بار بار صورت میں
تعریف کی تھی. اور یہ کفار مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے بھلے سے وہ مومن نہیں تھے لیکن رات میں چھپ چھپ کر قرآن کی تلاوت سنتے تھے. بے قراری ہو جاتی تھی ان کو. دن بھر کہتے یہ نبی جو کچھ بکتا ہے نعوذ باللہ یہ پرانے افسانے ہی، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہے. قرآن کہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر یہ قرآن سنتے تھے کفار. پھر بھی دل میں ایک عجیب قسم بے قراری تھی. آخر یہ کیسی کتاب ہے؟ قرآن یقیناً قرآن اپنی طرف دوسروں کو مبذول کرنے والی کتاب ہے، اچھے اچھے سخت دل کو بھی نرم کرنے والی کتاب ہے. تو یہ کفار مکہ، قرآن کہتا ہے نحن اعلم ما يستمعون به اذ يستمعون الیک، ہم جانتے ہیں اچھی طرح اے محمد جب تم تلاوت کرتے ہو وہ تمہاری تلاوت کو غور سے سنتے ہیں رات کے اندھیرے میں. دیکھو کتنی حقیقت ہے. دیکھو آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، قرآن جو ہے نا سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے. اصل میں اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے. سورۃ الکہف، سورہ کہف اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے اہل کتاب سے جا کر کچھ چیزیں معلوم کر کے، اہل کتاب نے ورغلایا مشرکین کو کہو پوچھو نبی سے 3 سوال کرو کہ اصحاب کہف کے بارے بتاؤ، موسیٰ اور خضر کا واقعہ بتاؤ، ذوالقرنین، یہ 3 قصہ بتاؤ تو ہم تم پر ایمان لائیں گے، تم سچے نبی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے قصہ ذکر کیا تو نبی نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا. انشاءاللہ نہیں بولے، وحی بند ہو گئی. 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی. دوسرے دن آ کر پوچھنے لگے بتاؤ جواب، 3 قصوں کا جواب دو. تو نبی کچھ بھی نہیں بولے، ہنسنے لگے. دیکھو دیکھو وعدہ کیا تھے کل کے، تم کیسے سچے نبی ہو؟ تم بولے تھے کل بتا دو لیکن آپ نہیں بتائے. تو نبی کو تکلیف ہوئی. 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. سورۃ نازل ہوئی سورہ کہف، جس میں اشارہ کیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز بھی یہ نہ کہو کسی بھی چیز کے بارے میں کہ میں کل کہوں گا، انشاءاللہ کہو. تو انشاءاللہ ایک چھوٹا سا لفظ جملہ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، نہ بولنے سے وہی بند ہو گئی. تو زندگی میں ہم کسی بھی معاملے میں انشاءاللہ کا استعمال کریں. اللہ چاہے تو یہ مطلب ہے اس کا. تو اللہ کے رسول کو یہاں پر بتائی گئی، نصیحت کی گئی انشاءاللہ ضرور بولا کرو. سورہ کہف کی فضیلت ہے، پڑھنے کا حکم دیا گیا. جمعہ کے دن خاص ماشاءاللہ باقاعدہ پابندی سے اہتمام کرتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ گھر میں پڑھنا باعث برکت ہے. سورہ کہف، سورہ کہف کی شروع 10 آیت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچا لیتا ہے. یہ سب حدیثوں میں نبی نے ہم کو بتائی ہے. تو 3 واقعات ہیں اس میں. پہلا اصحاب الکہف. کہف کہتے ہیں غار، کیو، کگئی جسے تمل میں کہتے ہیں، کہ وہاں اس زمانے میں یعنی گویا کہ یوں سمجھو کہ اس دور میں ایک ظالم تھا، بادشاہ ظلم کرتا تھا، اپنی بندگی کا لوگوں کو دعوت دیتا تھا. لیکن کچھ نوجوان تھے جو عقید توحید میں مضبوط ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ ہمارا رب ہے. بادشاہ نے کہا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ جو میری عبادت نہیں کرتے. یہ لوگ آ کے غار میں پناہ لے لیے. پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے بادشاہ کے وزیر، جو بھی سپاہی لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ان لوگوں کی. ایک غار میں چھپ گئے، وہ قریب بھی نہ آ سکے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے اندر جائے گا. یہ لوگ واپس آ گئے، یہ سپاہی لوگ. اللہ رب العالمین نے ان کو وہیں پر سلا دیا. 300 سال سے زائد وہ لوگ سوئے تھے، 300 سال ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے انہیں جگایا اور دیکھا کہ وہ ان کے بال بڑے بڑے ہو چکے تھے. انہوں نے اٹھ کر دیکھا کہ بھوک لگ رہی ہے تو کچھ سکے نکالے، کہا کہ جاؤ جا کے تم بستی سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ. قرآن کہتا ہے کہ 309 سال غالباً یہ سوئے ہوئے، کبھی ادھر کروٹ پلٹتے کبھی ادھر کروٹ پلٹتے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، غار میں ساتھ چلا گیا تھا. ویسے میں کتے کی تو وفاداری، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے کہ جس کتے کو آپ کھلاؤ پلاؤ وہ آپ کے پیچھے رہے گا، آپ کو پہچان لے گا، حتیٰ کہ مالک کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا. یہ سب ٹرین کیے جاتے ہیں مختلف کتوں کے. کبھی سولجرز اسے استعمال کرتے ہیں، کبھی پولیس، الگ الگ قسم کے کتے. تو بہرحال ان کے اندر بھی بڑی مہارت ہوتی ہے. تو کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا.
تو بہرحال اتنے سالوں کے بعد اللہ نے انہیں جگایا تو سکہ دے کر بھیجا، تو وہ آدمی گیا گاؤں میں. اس وقت جو نا وہ بادشاہ مر چکا تھا، وہ ختم ہو چکی تھی سلطنت، ایک دوسری سلطنت آ چکی تھی، وہ سب مسلمان تھے. وہ سکہ دیا گیا تو دکان والا پریشان ہو گیا، ارے یہ تو ابھی سکہ نہیں چلتا ہے، تو بہت پرانا سکہ لگتا ہے. تو ویسے دوسرے سے کہتے کہتے بادشاہ تک پہنچ گئی اس دور میں. تو آخرکار پورے لوگ بستی والے بادشاہ سب آ کر دیکھے تو اس وقت پتا چلا ایک لمبی مدت یہ لوگ اس زمانے کے لوگ تھے، 300 سال سے زیادہ لوگ سوئے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے ایک نشانی بتائی، تو گویا کہ اشارہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے جیسے ہم نے اصحاب کہف کو زندہ کیا. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جناب یہیں پر رک جاتے ہیں. تو ان کے لیے لوگوں نے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، مسجد بھی تعمیر کی ان کے لیے. تو بہرحال یہیں پر رہے، وہ یہیں پر انتقال ہو گئے. پھر کہتے ہیں کہ ان کے جسموں کو اسی غار میں دفنا دیا گیا. اور باقاعدہ یوٹیوب وغیرہ میں بعض لوگ ان تاریخی مقامات کی ویڈیو اٹھائے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف روایت رکھ کر یہیں پر وہ لوگ تھے، اسی غار میں تھے، ایسے کچھ ویڈیو بنائے گئے ہیں. آپ باقاعدہ ان کے واقعات کو پڑھ کر ان کے جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا واقعہ اس صورت میں جو مشہور واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ کسی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ جاننے والے کون ہے دنیا میں؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں. اللہ نے فوراً کہا کہ موسیٰ تم کیسے کہہ سکتے ہو، میرا بندہ خضر ہے، جاؤ، بہت زیادہ علم رکھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون ان کو لے کر گئے تھے، اور اللہ نے ایڈریس بھی بتایا کہ ایک مچھلی لے لو، مچھلی جہاں زندہ ہو کر راستہ بنا لے گی وہیں پر خضر مل جائیں گے. سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے تو ایک جگہ اچھل کے راستہ بنا کے چلی گئی. وہ ایک نشان گویا کہ یوں سمجھے انڈیکیٹر کی طرح ایک گائیڈ کرنے والی تھی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد دونوں اس لکیر میں پیچھا کرتے گئے، جزیرے میں پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا شاگرد بناؤں گا اس شرط پر کہ میں جو بھی کروں گا تمہیں ہرگز بھی پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ تم نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسے سوال نہیں کرنا، یہ کنڈیشن ہو تو میں تمہیں اپنا شاگرد بناؤں گا. خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. تو انہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام نے تم ہرگز صبر نہیں کرو گے ایسا لگتا ہے. بہرحال پھر بھی ان کو سوار کرا لیا، ایک کشتی پر سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام. وہ کشتی والا بغیر کسی معاوضے کے ان کو سوار کرا لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا، سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ارے ارے یہ آدمی تمہارا پر احسان کیا، سوار کرایا، تم اس کی کشتی کو ڈیمیج کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے میں جو بھی کروں گا سوال نہیں کرنا، تم کیوں کیے، معاف کرو، آئندہ نہیں کروں گا. پھر آگے بڑھے، ایک بستی کو پہنچے، وہ بستی والے ان کی قدر نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی ہے. اس کے بعد ہوا کیا، ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بولے ارے یہ بستی والے ہماری عزت نہیں کیے، مہمان نوازی نہیں کیے، اس بستی کی دیوار کی تمہیں اصلاح کر دی ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ تم مجھے ہرگز بھی سوال نہیں کرنا، تم کیوں کیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ایک اور موقع دو، میں ایسا نہیں کروں گا، اگر کروں تو جدائی کا وقت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہوا کیا، دونوں چلے، دیکھا ایک لڑکا ہے، ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جوان. خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس لڑکے کو قتل کر دیا. فوراً بول پڑے موسیٰ علیہ السلام کیا تم ناحق ایک بچے کو قتل کیے؟ کیسی عجیب بات ہے. 3 مرتبہ بھی موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، بولے ھذا فراق بینی و بینک، چلو بس جدائی کا وقت ہے. 3 موقع دیا میں تمہیں، پھر بھی سوال کیے. میں تمہیں بتاؤں گا میں کیوں کیا. سنو، میں نے کشتی کو اس لیے ڈیمیج کیا تھا، اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ کشتی مسکینوں کی کشتی ہے. اس سمندر، اس ساحل میں ایک بادشاہ ظالم، یہ ہر اچھی کشتی کو لے لیتا تھا. میں نے ڈیمیج کیا تاکہ یہ کشتی کو وہ بادشاہ نہ لے.
یہ مسکینوں کی کشتی، ان کا گزارا اسی پر گزرتا ہے. اچھا تو یہ بات ہے. تو پھر وہ جو دیوار گرنے کے قریب تھی، میں نے اس لیے اسے درست کیا. یہ جو دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے خزانے ہیں اور ان کے والدین بڑے نیک تھے، بڑے عبادت گزار تھے، نیک تھے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو نیک والدین کی 2 یتیم بچوں کے پیسے یہاں پر ہیں خزانے، کہیں دیوار گرنے سے وہ خزانے باہر نہ آ جائے، لوگ نہ لوٹ لے، اس کی حفاظت کے لیے میں نے ایسا کیا. اور جو بچے کو جو قتل کیا گیا، کہا کہ ان کے والدین مومن تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ڈر ہوا کہ بچہ بڑا ہو کے اپنے والدین پر حملہ کرے گا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. اور کہا یہ تینوں کام میں خود سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں، تمہاری میری جدائی ہے، یہ کہہ کر وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دونوں بچوں کے والدین نیک تھے. معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین نیک ہوں، ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد نسلوں تک چلتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دولت کو آنے والی جنریشن میں ان کے بچے، ان کے نواسے، پوتے، پڑپوتے، لمبا سلسلہ جاتا ہے. دیکھو نیک ہونے کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ خود کی بھی یعنی آدمی کی حفاظت کرتا ہے، ان کے پورے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے بچوں کی دولت کی حفاظت کرتا ہے، ان کی بزنس کو ترقی بھی دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اس میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے. ورنہ اگر صرف پیسے جمع کیے، دینداری نہیں، بے نمازی بنے، سود کھاتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کماتے تھے، ایسی دولت، ایسی پراپرٹی زیادہ دن تک بچوں میں نہیں رہتے. اللہ کو معلوم ہے وہ سب پیسے کیسے بکر جاتے. کتنے ایسے لوگ جن کی کتنی پراپرٹیاں تھیں، آنے والی نسلیں پوری دولت کو برباد کر دی. تو اسی لیے جتنا ہو سکے حلال کماؤ. وہ حلال کمائی بہت دیر اللہ تعالیٰ جنریشن میں اسے باقی رکھے گا. حرام کمائی ہے تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اولاد میں بھی گئے تو برکت نہیں ہوگی. یہ بات لکھ کر رکھ لو، یاد رکھو. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہمیں اس میں معلوم ہوتی ہیں. تیسرا واقعہ ذو القرنین کا واقعہ. ذو القرنین کون تھے؟ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایک بہت عظیم بادشاہ تھے، کوئی کہتے ہیں کہ ولی تھے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. قرن کیوں کہا گیا؟ قرن کہتے ہیں، بعض نے کہا ان کو 2 سنگ تھے، اس لیے قرن کے معنی میں سنگ کے باتیں ہیں، تو اس لیے ان کو ذو القرنین کہا جاتا ہے. بعض نے کہا نہیں سنگ وغیرہ نہیں تھے، یہ 2 یعنی مشرق سے مغرب تک یہ دونوں کو بھی انہوں نے فتح کیا تھا، اس لیے ان کو ذو القرنین کہا گیا. سکندر اعظم کو بھی ذو القرنین، یہ بھی انہوں نے نام دیا سکندر اعظم کا. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے یہ کون تھے. اللہ نے ان کو حکومت عطا کی تھی، انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا. جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک پہنچے، غروب ہوتا ہے وہاں تک بھی پہنچے. گویا کہ مشرق اور مغرب کو انہوں نے فتح کیا تھا. پھر سفر کرتے کرتے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے. 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بستی تھی، عجیب قسم کی قوم جن کی لینگویج الگ تھی. انہوں نے کسی ٹرانسلیٹر کے ذریعے سمجھایا ہو یا کسی بھی طریقے سے سمجھایا ذو القرنین کو، کہا کہ یاجوج ماجوج بہت تکلیف دیتے ہیں، اے ذو القرنین ایک دیوار بنا دو ہمارے لیے تاکہ یاجوج ماجوج اندر نہ ہو بستی میں، ہم جتنا ہو سکے تمہیں جو کچھ معاوضہ دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے، کچھ تم میری مدد کرو، باقاعدہ وہ جو لوہے جو بھی دھاریاں ہیں اسے جمع کرو. تو انہوں نے باقاعدہ بہت مضبوط دیوار قائم کر دی. کہا کہ دیوار باقی رہے گی قیامت تک، یاد رکھو یہ یاجوج ماجوج تمہیں نہیں تکلیف دیں گے آئندہ. اللہ کے حکم آنے کے بعد یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. ذو القرنین ابھی بھی موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں، ہرگز بھی انکار نہیں کر سکتے. سائنس کہے کہ ہمیں وہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے، بہت سے لوگ مانتے نہیں اسے.
ذوالقرنین کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا. دنیا ترقی کر گئی، سیٹلائٹ کے ذریعے چپا چپا چاند مار لیتے لیکن نظر نہیں آتی. سائنس کتنی بھی ترقی کرو کمزور ہے قدرت کے سامنے. ملیشین ایئر لائن میں ایک فلائٹ گم ہو چکی تھی. کتنے سیٹلائٹ، کیا کچھ ترقی نہیں، پورے فالو کیا جاتا ہے فلائٹ لینڈنگ سے لے کر سب چیزیں، لیکن چند ہی منٹوں میں فلائٹ غائب ہو گئی. وہ تلاش کرنے کے لیے معلوم کہاں گری، کیسے گری، کہاں گری، معلوم 2-3 سال لگے. یہ ہے سائنس کی ترقی. تو اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو پیدا کر دیا ہے، دیوار میں لاک ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا 14 سال پہلے، صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، فوراً بولے ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے بربادی ہے اس شر کے جو قریب آ گئی. یاجوج ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ، اور نبی فرماتے ہیں یہ لوگ دیوار کو چھاڑ رہے ہیں، توڑنے کی کوشش کریں، نہیں ہو رہا. اتنی مضبوط دیوار ذوالقرنین بنا کے گئے ہیں. بہت ہر دن وہ کوشش کرتے ہیں توڑنے کی، نہیں ہو رہی. دیوار کو چھاڑتے ہیں وہ، جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. لاکھوں بلین ٹریلین کی تعداد میں وہ لوگ دنیا میں آئیں گے، فساد مچائیں گے، بہت بڑا فتنہ ہوگا، قتل و غارت گری ہوگا، خون ہی خون. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نزول ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا. مومنوں کو ایک بلند پہاڑ جگہ میں سب مومنوں کو لے کر چلے جائیں گے، خوب فساد مچائیں گے، خوب فساد مچائیں گے. حدیث میں آتا ہے آخرکار اللہ تعالیٰ ان کے گردن میں ایک پھوڑا دے دے گا، ایک زخم، اس سے کیڑا نکلے گا، وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. اتنی بڑی تعداد حدیث میں آتا ہے کہ اگر تالاب میں سے اترے تو پورا تالاب کا پانی پی جائیں گے، پورا پانی خالی کریں گے. اتنی جنا ان کو اندر قوت ہوگی، بڑے فسادی ہوں گے. بہرحال وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. آخرکار پرندے کو اللہ بھیجے گا، پرندے ان کے جسموں کو، لاشوں کو لے کر اڑ جائیں گے. بہرحال یہ ہونے والا ہے. حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ ہے. 2 جگہ میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں بھی اور سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ہے. بہرحال یہ 3 واقعات اس صورت میں اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ سوال پوچھنے پر جواب دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ کفار ایمان لانے والے نہ تھے. اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ. مکی دور میں جب ظلم زیادہ ہوا، نبی نے حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا. تو شروع میں 11 مرد 2 عورتیں ہجرت کیے، پھر کچھ دنوں کے بعد 80 پر 4 مرد اور کچھ عورتیں ہجرت کیے تھے. وہاں پر پہنچنے کے بعد کفار مکہ نے حبشہ کے بادشاہ کے پاس تحفے تحائف دے کر بھیجے تاکہ حبشہ سے مسلمانوں کو نکال دے. تو مسلمانوں کا قافلہ وہاں پر پہنچا تھا. تو اس وقت حبشہ کا بادشاہ بلایا تھا کہ تم کون ہو، تمہارا دین کیا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے تھے. وہ بادشاہ کرسچن تھا. سورہ مریم کی آیت تلاوت کی، بادشاہ بہت متاثر ہوا. پوچھا مسلمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام بارے تم کیا کہتے ہو؟ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے بندے ہی. صحیح عقیدہ انہوں نے بتایا تھا. بہرحال یہ سب کافر تحفے لائے تھے، سو واپس کر دیا. اس نے کہا کہ تم یہاں پر رہو امن و شانتی کے ساتھ، میری بستی میں تمہیں رائٹ ہے کہ تم اسلام پر عمل کر سکتے ہو. اس صورت میں یہ جو شروع دور میں جو واقعات تکلیف ہوئے تھے ہجرت کا، اللہ نے اس میں نازل کر کے بتایا کہ ابراہیم کی زندگی دیکھو، وہ بھی اللہ کے لیے، دین کے لیے ہجرت کیے تھے. اے مسلمانوں تمہیں بھی ہجرت کرنے کی ضرورت ہے. اس صورت میں سورہ مریم اس لیے رکھا گیا، اس میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے حضرت جبریل نے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پھونک ماری تو عیسیٰ علیہ السلام یعنی حمل ٹھہر گیا. تو مریم علیہ السلام بہت تکلیف اٹھائے تھے. آخرکار ان کو ایک جگہ اللہ نے بھیج دیا، وہاں پر کھجور کے درخت تھے اور پانی بھی انتظام کیا. ولادت ہوئی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، ایک معجزہ. تو آئے قوم کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر. قوم والوں نے کہا اے مریم تمہارے ابا اتنے نیک، کیا خاندان تمہارا، تمہارے ابا ایسے نہیں تھے، تمہارے امی ایسے نہیں تھے، تو کیسے کام کر کے آئی مریم، عجیب، ہمیں تصور بھی نہیں تھا تمہارے بارے میں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں بات کرنے کا حکم دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام
ماں کے گود میں بات کی ہے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ 2-3 بچے ایسے ہیں جو ماں کے گود میں بات کیے تھے، ورنہ تو بچے اکثر 1.5 سال میں 1 سال کے بعد ہی کچھ نہ کچھ بولنے سیکھتے ہیں، لیکن پیدا ہونے کے چند دن کے بعد بات کرنے والے بہت کم بچے ہیں۔ اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جو ماں کے گود میں بات، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیدائش ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہی بات کرسچنوں سے کہی جا رہی ہے، تم اللہ کے بندے کو نعوذ باللہ خدا کہتے ہو عیسیٰ کو۔ مریم علیہ السلام بھی اللہ کی بندی ہیں، جیسا کہ ایک تصور ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ سب تصورات ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں ان کو عقیدے کو ختم کیا، تم ایسے نہیں کہہ سکتے، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ مختلف نبیوں کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ مختلف انبیاء اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، دین کے راستے میں انہوں نے بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ اس صورت میں پل صراط کا ذکر ہے کہ جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کہ جو جتنا زیادہ مضبوط عقیدہ لے کر آئے گا، عمل لے کر آئے گا، نبی فرماتے ہیں اس پل صراط میں جو برج ہے، کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے میں سوار شخص کی طرح گزرے گا، کوئی آہستہ گزرے گا، کوئی گزرتے زخمی ہوتے ہوتے پار کرے گا، کہے گا اللہ میں اتنی زخمی پہنچ کر یہاں پر پہنچا ہوں، کیوں ایسا کیا؟ اللہ کہے گا تیرا عمل تجھے پیچھا کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو سبحان اللہ، یوں سمجھو کہ اگر دور سے جنت نظر آئے گی، لیکن یہ برج پار کرنی پڑے گی، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ اس برج، باریک برج، بڑے بڑے نبی ڈریں گے، ربی سلم، اللہ میری حفاظت کر، تو یہ کہتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایمان کی روشنی انہیں دی جائے گی، اندھیری رات ہوگی، تاریکی، اگر کسی کے دل میں ایمان ہو وہ روشنی کے ذریعے وہ آدمی راستہ پار کر لے گا، اگر نصیب میں نہیں ہے تو نیچے گرا تو سیدھا جہنم میں گرے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا، قرآن بھی اشارہ کرتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا پڑے گا، اور اطراف میں کانٹے دار درخت ہوں گے، زخمی پہنچائیں گے عمل کم ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمیں زیادہ عمل، اللہ کو راضی کرنا، عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ تو بہرحال یہ سورہ مریم کی مختلف باتیں ہیں، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہی بتایا کہ تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، نعوذ باللہ شرک کرتے ہو، تمہارا یہ کہنا ایسا لگتا ہے زمین میں زلزلے آ جائیں گے، تمہارے شرک کی وجہ سے پہاڑیں ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، تم اللہ کو بیٹا کہتے ہو۔ یاد رکھو اے لوگوں، تمہارا جملہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور تم اللہ کے پاس اکیلے آ کر قیامت دن سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال ہم یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء اور سورہ حج، یہ 3 سورتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ بہرحال یہ سورتیں جس میں اللہ نے بہت سارے پیغامات دیے ہیں، میں مختصر مفہوم آپ کے سامنے کچھ آیتوں کا پیش کیا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر چلنے والا بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن کو اللہ ہمارے حق میں سفارشی بنائے۔ جتنے ایام باقی ہیں رمضان کے، اللہ ہم ان ایام میں عبادت کرنے، انجام دینے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔